جی خواتین و حضرات، میں اس وقت ہیرا منڈی کے ترنم چوک میں ہوں اور یہ ترنم چوک ہیرا منڈی کا مقبول ترین چوک ہے۔ جب آپ ٹکسالی گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو ٹکسالی گیٹ کا بازار سیدھا ترنم چوک میں آ کر نکلتا ہے۔ اس ترنم چوک کے ارد گرد بھی آپ یہ جتنی مارکیٹیں دیکھ رہے ہیں اور دکانوں کے اوپر یہ جو بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب کوٹھے تھے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بعد میں یہاں کچھ رقص کرنے والے گھرانے آ کر آباد ہوئے اور یہاں پر رقص کا کاروبار شروع ہو گیا، مگر اس وقت بھی اس علاقے کو، اس ایریے کو ہیرا منڈی تو کہا جاتا تھا، مگر طوائفوں کے بارے میں کوئی اتنا برا کانسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تاہم صرف اتنا ہوا کرتا تھا کہ انہیں ناچنے گانے والے کہا جاتا تھا، مگر ان کے بارے میں یہ الزامات نہیں تھے کہ یہ جسمانی دھندا کرتی۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ اور طوائفوں کے گھرانے یہاں آباد ہو گئے۔ جس طرح آپ کسی بھی گلی محلے میں رہتے ہیں اور اس گلی محلے میں کوئی بھی ایک برا گھر ہے یا کوئی بدماش رہتا ہے یا کوئی ناچنے والی رہتی ہے تو وہ گلی ان کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہاں پر بہت سارے عزت دار گھرانے بھی ہوتے ہیں، مگر ان عزت دار گھرانوں کی وجہ سے اس گلی کی کوئی پہچان نہیں رہتی۔ وہ ایک آدھ ناچنے والی اور ایک آدھ بدماش کی وجہ سے اس گلی کی پہچان بھی وہی بن جاتی ہے کہ یہاں ناچنے والی رہتی ہے یا یہاں بدماش رہتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہاں پر رقاصائیں رقص کرتی تھیں اور لوگ اپنی خوشیوں میں بھی ان کو لے کر جاتے تھے، بہت سارے لوگ ان سے جسمانی تعلق بنانا چاہتے تھے، نہیں بنا سکے، بہت سارا پیسہ ضائع کر دیا، مگر وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے۔ تو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور بہت سارے گھرانے یہاں آ گئے جن کا رقص سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا تعلق صرف جسمانی دھندے سے تھا، اور وہ لوگ جو جسم کی آگ بجھانے کے لیے یہاں آتے تھے ان کو وہ گھر مل گئے۔ اس طرح ان چند گھرانوں کی آمد سے جن کا کاروبار جسمانی دھندا تھا، اور پھر اس ہیرا منڈی کو جسمانی دھندا کرنے والی منڈی کہا جانے لگا، اور وہ رقاصائیں جن کو طوائف کا نام دیا گیا ان پر بھی جسم فروشی کا الزام آ گیا۔ طوائف صرف وہ تھی جو رقص کرتی تھی، جسمانی دھندا کرنے والیوں کو اور بہت سارے نام دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے جب کسی کے حوالے سے طوائف کا نام آتا ہے تو برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ ماضی میں برصغیر پاک و ہند کی طوائفیں اور خاص طور پر پاکستان لاہور منڈی میں آنے والی ابتدائی طوائفیں بڑے فخر سے بتاتی تھی کہ وہ طوائفیں ہیں، جسمانی دھندے والی نہیں ہیں۔ جسمانی دھندے والی آئیں تو بے شک طوائفوں کو بھی یہ دھندا کرنا پڑا، مگر خاندانی طوائفیں پھر بھی اس دھندے سے دور رہیں اور آہستہ آہستہ یہاں سے کوچ کر گئیں، اور فلمی دنیا میں جا کر اپنا نام مقام بنانے والی طوائفوں کا تعلق بھی انہی طوائف گھرانوں سے تھا جن کا جسمانی دھندے سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا تعلق رقص کے دھندے سے تھا۔ اور ان طوائفوں نے فلم انڈسٹری میں جا کر اتنی عزت، اتنا نام مقام بنایا کہ جب بھی سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے کوئی پروگرام کیا جاتا ہے اور انہیں طوائف لکھا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ ان کا تعلق ہیرا منڈی سے تھا اور وہ طوائف تھی، بعد میں اداکارہ بنی، وہ کمنٹس باکس میں آ کر اس بات کا برا مناتے ہیں، انہیں طوائف تسلیم کرنے پر تیار نہیں، اپنی محبوب اداکاراؤں کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا برداشت نہیں کرتے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور یہ ان کی اداکاراؤں کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے اس قدر محنت کی، لوگوں کے دلوں میں اس قدر گھر بنا دیا کہ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہیرا منڈی سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہیرا منڈی کی تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ وہیں سے رقص سیکھ کر رقص کرتی ہوئی فلمی دنیا میں آئی ہیں۔ وہ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا والوں کے اس چیز سے باز رہنے پر زور دیتے ہیں کہ انہیں ہیرا منڈی والی مت کہا جائے۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے، کوئی بھی جگہ جسے معاشرہ برائی کا مقام قرار دے دیتا ہے وہاں رہنے والے سبھی لوگ برے نہیں ہوتے۔ یہاں سے فیروز نظامی جیسے موسیقار پیدا ہوئے، یہاں نذر محمد جیسے کرکٹر، بڑے بڑے لوگ یہاں پیدا ہوئے، ان کا تعلق بھی اسی ہیرا منڈی سے تھا، مگر ان کا تعلق ناچ گانے سے تو نہیں تھا، وہ پاکستان کے معزز با اثر شہری تھے۔ انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں اور نظامی صاحب نے موسیقی کی دنیا میں اپنا ایک نام مقام بنایا۔ اسی طرح جو اداکارائیں گئیں ان کو بھی
ہمیں اب عزت و احترام کے ساتھ پکارا جانا چاہیے۔ یہاں ایک دو گلیوں میں جسم فروش اور دھندے والی خواتین نے ہیرا منڈی کے اس اصل تشخص کو ختم کر دیا جو تشخص ایک طوائف کے حوالے سے تھا۔ وہ طوائف جو بڑے بڑے نوابوں کی اولادوں کو تہذیب و تمدن بھی سکھاتی تھی، اور بڑے بڑے نواب اپنی اولاد کو ادب و آداب سکھانے کے لیے طوائفوں کے کوٹھے پر بھیجتے تھے، اور طوائفوں کے کوٹھے پر نوابوں کی ان نوجوان نسل کی عزت افزائی بھی ہوا کرتی تھی اور انہیں تربیت بھی ملا کرتی تھی۔ تاہم بعد میں جسم فروشوں اور پھر ان طوائفوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے بااثر لوگوں نے اس کا تشخص خراب کر دیا۔ ان بااثر لوگوں میں سیاستدان بھی تھے، وڈیرے جاگیردار بھی تھے، اور ان بااثر لوگوں میں لاہور شہر کے بڑے بڑے بدماش بھی تھے۔ ان بااثر لوگوں میں لاہور شہر کی چھوٹی چھوٹی گلیوں کے چھوٹے چھوٹے بدماش بھی تھے، اور ہیرا منڈی والوں کو بڑے بڑے ڈان بڑے بڑے بدماشوں سے کوئی اتنا خوف خطرہ نہیں تھا، کیونکہ بڑے بڑے ڈان اپنی ایک عزت مقام رکھتے تھے۔ ان کا طریقہ کار بڑا ہی عزت والا ہوا کرتا تھا اور بھرم والا ہوا کرتا تھا۔ وہ طوائفوں کے ہاں اگر آتے تو ان کی عزت بھی ہوتی، اور اگر طوائفوں کو اپنے ہاں بلاتے تو وہاں جا کر طوائفوں کی عزت ہوتی۔ مگر اندرون لاہور کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں موجود وہ بدماش جو اپنی جیب میں یا ڈب میں پستول رکھ کر شراب پی کر یہاں ہیرا منڈی آ جاتے، ہیرا منڈی کے لوگ ان سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جایا کرتے، کیونکہ بڑے بڑے ڈان اور بڑے بڑے بدماش تو اپنے نام اور مقام کی جنگ لڑتے تھے، اور اپنی عزت کی خاطر ایسا طریقہ کار اپناتے تھے کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور یہاں کی طوائفیں اور یہاں بازار کے لوگ بھی ان کی قدر کریں۔ مگر چھوٹے لیول کا بدماش جو شراب پی کر پستول لے کر آتا تھا، اسے نہ تو اپنی عزت کا کوئی خیال ہوتا تھا اور نہ ہی کوٹھے والوں کو، اور اکثر یہاں شام ڈھلتے ہی جب بازار سجتا تو راتوں کو وہ بدماش جن طوائفوں کے پاس جا کر بیٹھنا چاہتے تھے اور وہ کوٹھے والے ان کو اپنے کوٹھوں کی سیڑھیاں نہیں چڑھنے دیتے تھے، تو بدلے کے طور پر وہ چھوٹے بدماش یہاں فائرنگ کرتے، گولیاں چلاتے، اور ان کی ان گولیاں چلانے کے نتیجے میں کئی طوائفیں زخمی ہوئی، کئی دلال قتل ہوئے۔ اور ہیرا منڈی کے لوگ بھی بہت مضبوط تھے، وہ اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے بھی بہت سارے بدماش رکھے ہوئے تھے، اور وہ دلال بدماش بھی اسلحہ سمیت بازار میں آ جاتے اور ان بدماشوں کا مقابلہ کرتے، اور اس طرح کئی بدماش بھی ہیرا منڈی کے بدماشوں اور دلالوں کے ہاتھوں فائرنگ کے ذریعے زخمی بھی ہوئے اور قتل بھی ہوئے۔ اس طرح کی بے شمار کہانیاں اس ہیرا منڈی میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہیرا منڈی میں ناچنے والی طوائفوں کے عاشق جب یہاں اس بازار میں آتے اور وہ اپنی پسندیدہ طوائف کے کوٹھے پر جاتے تو وہاں پر موجود دیگر تماش بین جن کا تعلق عزت دار گھرانوں سے ہوا کرتا تھا، وہ ان اسلحہ بردار بدماشوں کو دیکھ کر اکثر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے، اور اگر کچھ تماش بین تھوڑے سے مضبوط ہوا کرتے تھے اور وہ بدماشوں کی آمد کے باوجود اس کوٹھے سے جانے سے انکار کر دیتے، تو اکثر ان تماش بینوں اور بدماشوں کے درمیان بھی اختلاف ہو جایا کرتے تھے، اور یہ اختلاف دشمنی کی شکل اختیار کر جاتے۔ تو یہ دشمنی اس حد تک بڑھ جاتی کہ وہ تماش بین بھی اگلی دفعہ اپنے 4 حواریوں اور اسلحے کے ہمراہ ان بازاروں میں آتا، اور وہ بدماش بھی اپنے چند مزید بدماش حواریوں اور اسلحے کے ساتھ ان بازاروں میں آتا، اور ان بازاروں میں ان گروپوں کے آپس میں مقابلے بھی ہوئے، گولیاں بھی چلی، فائرنگ بھی ہوئی، جانی نقصان بھی ہوئے، ان میں پولیس کی مداخلت بھی ہوئی، کئی لوگ گرفتار بھی ہوئے، کئی لوگوں کو جیل بھی جانا پڑا، اور کچھ لوگ ان طوائفوں اور بازار والوں سے لین دین کر کے ان معاملات کو یہیں ختم کر دیتے، کیونکہ ان کوٹھوں پر رہنے والے، ان بازار میں رہنے والے ان بدماشوں اور لڑنے جھگڑنے والے تماش بینوں سے نالاں تو تھے ہی، مگر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہیرا منڈی میں آئے دن یہ جھگڑے، یہ قتل و غارت، یہ بدماشی بند ہو جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بدماشی اور قتل و غارت ان کے کاروبار کو بند کرا دے گی، اور اکثر جب یہ 2 گروپ ایک طوائف کی خاطر جھگڑتے تو طوائف کسی ایک گروپ کی طرفداری کرتی تو دوسرا گروپ اس طوائف کو بھی نقصان پہنچا دیا کرتا تھا، اور یوں ہیرا منڈی میں یہ ایک
نئی جنگ چل پڑی تھی.